وہ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر لیٹی پریشان کن خیالات میں محو تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ کسی ہاسٹل میں قیام پذیر تھی۔ نہایت مجبوری کی حالت میں عائشہ ایمان کالج سے واپسی پر گھر جانے کی بجائے ہاسٹل کی تلاش میں نکلی تھی، اور شام کے بعد کہیں جا کر اس کو اس ہاسٹل میں کمرہ ملنا نصیب ہوا تھا، مگر اس کا دل خوف کے باعث سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی ایک سادہ مزاج سی لڑکی تھی، جس نے ساری زندگی دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہ کر گزاری تھی، کبھی گھر سے باہر رات نہیں کاٹی تھی۔ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ اپنے بابا کی زندگی میں تو اس نے اکیلے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا، نہ کبھی کسی قسم کا خوف محسوس کیا تھا۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک بہترین سائبان ہوا کرتا ہے، اور اکثر اوقات بچوں کو اپنے باپ کی زندگی میں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ باپ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، طرح طرح کے رویے برداشت کرتا ہے، مگر کبھی اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ خاندان برادری والوں کو اپنی اولاد کے خلاف کچھ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زندگی کے ہر محاذ پر اپنی اولاد کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور ایسے صاحبان سے بچھڑ جانے کے بعد بچوں کو زندگی کی سختیوں کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے۔ عائشہ بھی خود کو یتیمی کے اس کڑے وقت میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے تپتے صحرا میں ننگے پیر تن تنہا موجود تھی، نہ ایک جگہ رک کر صحرا کی تپش کم ہونے کا انتظار کر سکتی تھی، نہ ہی قدم بڑھاتے ہوئے مسلسل اپنے پیر جلا سکتی تھی۔ وہ اس دوراہے پر موجود تھی کہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہوگا اور کیا نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ وہم کر رہی تھی، مگر یہ بات بھی اس کو بری طرح کھٹک رہی تھی کہ ہاسٹل کی وارڈن نے اسے کمرہ دینے سے پہلے عجیب طرح کے سوالات کیوں کیے تھے، جن کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیاہ برقع پہنے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ظاہری حلیے یا باتوں سے اس کے کردار میں کیا مشکوک بات دکھائی دی کہ اس طرح ایکس رے کرتی نگاہوں سے وارڈن نے سر تا پیر اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ پھر اس قسم کے انٹرویو کا بھلا کیا جواز تھا؟ تم شادی شدہ ہو یا کنواری؟ گھر پر کتنے لوگ ہیں؟ امی کیا کرتی ہیں؟ کوئی اور رشتہ دار ہے یا نہیں؟ ہاسٹل میں کیوں شفٹ ہونا ہے؟ وغیرہ۔ جب کرایہ دے کر ہاسٹل میں رہائش اختیار کی جاتی ہے تو سیکیورٹی ریزن کے لیے گھر کے بارے میں چند سوالات کرنے تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر کتنے افراد ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اس جیسے سوال مشکوک تھے، یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ جواب تو اس نے گول مول دیے تھے، واضح الفاظ میں ہر بات وارڈن کو نہیں بتائی تھی، مگر پھر بھی وہ بالکل اکیلی یہاں آئی تھی اور یہ بات اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے دل اور دماغ مسلسل کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کو اپنے اس اقدام پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں جلد بازی کرنے کی بجائے اچھی طرح سوچ سمجھ کر تسلی سے کوئی فیصلہ کرتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی اس کو اس کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کو تو کہا گیا تھا کہ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے، پھر یہاں کھٹ پھٹ کیسی ہے؟ کہیں یہ کسی جن بھوت کی شرارت تو نہیں؟ مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں دوسرا نفوس بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائٹ آن کرتی کوئی وجود اس پر جھک چکا تھا اور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ احساس بے حد حقیقی اور شدت بھرا تھا۔ اس اچانک افداد پر عائشہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ اور اس قدر تیز تھی کہ ہر طرف لائٹس آن ہونے لگیں اور لڑکیاں اپنے کمروں کے دروازوں پر جمع ہونے لگیں۔ وارڈن بھی شور کی آواز سن کر دوڑی دوڑی آئی تھی اور کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے پورا کھول دیا۔ لائٹ آن کی اور سب کے سب حیرت اور بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا جو مسلسل عائشہ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پیر چلاتی ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں اور دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آن پڑے گا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی اوچھی حرکت کرتے ہوئے؟ مظلوم بن کر مجھ سے کمرہ مانگا اور رات ہوتے ہی
فوری اپنے عاشق کو بلا لیا۔ تم جیسی بے شرم اور بے حیا لڑکیوں کی وجہ سے یہاں کا ماحول بھی خراب ہو جائے گا۔ میری غلطی تھی کہ تمہاری معصوم صورت دیکھ کر میں نے تم پر ترس کھاتے ہوئے تمہیں اس کمرے میں رہائش فراہم کی۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلو، اور تم سب اپنے کمروں میں واپس جاؤ۔ فکر مت کرو، صبح کو یہ لڑکی یہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ وہ سب لڑکیوں کو مطمئن کر رہی تھی، مگر میم، میں اس کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ اور کب وہ مزید کچھ بولنا چاہتی تھی کہ وارڈن نے اس کو ٹوک دیا۔ بس کرو، مجھے یہ معصومیت دکھا کر مزید بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرنا۔ میں سب سمجھتی ہوں تم کس طرح کی لڑکی ہو۔ تمہیں لگا تھا کہ آسانی سے مجھے بیوقوف بنا کر تم مزے سے رنگ رلیاں مناتی رہو گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اسی لیے صرف 1 ماہ تک یہاں پر رہائش اختیار کی تھی۔ مگر میں تمہارے منصوبے پورے نہیں ہونے دوں گی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اپنے ہاسٹل کی ریپیوٹیشن اور یہاں پر موجود شریف گھرانوں کی بچیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تم آج ہی آئی ہو اور ایک لوفر کو بھی یہاں بلا لیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری لڑکیاں بھی وارڈن کی تائید میں سر ہلاتی اس کو عجیب نظروں سے دیکھ کر اپنے کمروں میں گھس گئیں۔ اس کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار تھا۔ وارڈن نے کافی چالاکی سے سارا ملبہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنا دامن جھاڑ لیا اور ساتھ ہی لڑکے کو گردن سے اشارہ کر کے وہاں سے ایک طرف ہوئی تھی۔ اشارہ ملتے ہی لڑکے نے پھرتی سے جیب سے ایک گیلا رومال نکال کر زبردستی اس کی ناک سے لگا دیا تھا، اور چند سیکنڈ میں وہ ہاتھ پیر مارتی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد وارڈن نے جب یہ تسلی کر لی کہ سب لڑکیاں سو چکی ہوں گی تو ان کو باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ بے فکر ہو کر لے جاؤ، لاوارث اور شریف لڑکی ہے، کوئی اس کے پیچھے آنے والا بھی نہیں ہے۔ میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ اپنے تئیں ہر طرح کی تسلی کر چکی تھی اور اس لڑکے کو بھی اطمینان دلایا۔ وہ لڑکا عائشہ کو لیے وارڈن کو پیسوں کی گڈی تھما کر وہاں سے نکل چکا تھا، اور وارڈن بے فکری سے اپنے ہاتھ میں دبی موٹی گڈی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو نہ بھی دیکھے۔ وہ ذات تو ہمیشہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، اور کب اس کی پکڑ ہو جائے اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ مگر ان باتوں کی پرواہ کی جاتی تو دنیا میں کم سے کم خدا کے ماننے والے کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوتے۔ مگر افسوس، پوری دنیا کے مسلمان اسی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ میری امت کے لوگ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل برائی عام ہے۔ اور عائشہ کی بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ وہ ایسی ہی ایک خود غرض عورت کے ہتھے چڑھ چکی تھی جس کو اپنے مفاد سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ کافی دیر کے بعد عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی تتلیاں، ڈھولک کی تھاپ، بیہودہ چست لباس میں ملبوس اس کی عمر کی کچھ بڑی اور کچھ شاید اس سے بھی کم عمر لڑکیوں کا ہجوم، غیر معمولی روشنیاں اور رونقیں۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، اور اس پر جھکی ایک عمر رسیدہ عورت مہنگے لباس میں تیز میک اپ سے سجا چہرہ اور بھاری زیورات پہنے ہوئے تھی۔ جاگ گئی؟ اٹھو اور کچھ کھا لو، کہیں تمہاری صحت نہ خراب ہو جائے۔ وہ بے ڈھنگے انداز سے کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ اس کی حواس مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے، اور یہ بھیانک ترین سچائی اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی کہ وہ ایک کوٹھے پر موجود تھی۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا، اور اچانک اس کو ہاسٹل میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آیا۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس مصیبت سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس بدنام زمانہ جگہ پر تو کوئی شریف انسان آنا ہی گوارا نہیں کرے گا، تو وہ کس سے مدد مانگے گی؟ پریشانی میں وہ یہ بات بھول گئی کہ اس رب سے مدد طلب کی جا سکتی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی سوچ کے گھوڑے ہر سمت دوڑا رہی تھی، مگر کوئی جائے فرار میسر نہیں تھا، اور چیخ چیخ کر رونے پر اس عورت نے جو اس کوٹھے کی نائکہ تھی گھما کر الٹا ہاتھ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ یہ تھپڑ اتنا اچانک پڑا تھا کہ وہ رونا بھول گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ اب میری بات غور سے سنو، تمہیں اتنا تو اندازہ ہوگا کہ اس کوٹھے پر تمہاری کیا ڈیوٹی ہے۔
بس اتنا جان لو کہ تم تنگ نہیں کرو گی تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگا، مگر یہاں سے فرار کے بارے میں سوچنا بھی فضول ہے۔ چاہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، ہر بار ناکام ہو جاؤ گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج شام تم محفل کو رونق بخشو۔ وہ عورت بہت تلخ لہجے میں اس کو اس کی بے بسی سے آگاہ کر رہی تھی اور اپنا حکم بھی صادر کر دیا، جس کو سنتے ہی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں ایک شریف سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں، ایسا کام کرنے کی بجائے مرنا پسند کروں گی۔ عائشہ کا انداز خاصا پرعزم تھا۔ سنو لڑکی، شریف ہر کوئی ہوتا ہے، ہم بھی شریف لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اس زندگی کو جینے کے لیے کھانا اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق آمدنی کر رہا ہے۔ ہماری یہی استطاعت ہے اور یہی آج سے تمہارا بھی کاروبار ہے۔ سیدھی طرح مان گئی تو ٹھیک، ورنہ مجھے منوانا بھی آتا ہے۔ تم جیسی کئی دیکھی ہیں۔ سب لڑکیاں شروع میں بہت شور کرتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ اپنی حیثیت اچھی طرح سمجھ جاتی ہیں۔ دیکھ لو، سارے تمہارے سامنے موجود ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اپنا کماتی ہیں اور جم کر خرچ کرتی ہیں، خوب مزے میں ہیں۔ تم بھی جلدی سمجھ جاؤ گی۔ وہ خاصی مشکل سے نرم رویہ اختیار کر رہی تھی، مگر عائشہ کیسے اس کی بات کو مان سکتی تھی؟ بھلے وہ کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار تھی، مگر گناہ کبیرہ کے لیے اپنی رضامندی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنی حدود کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اللہ نے کہیں بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانوں کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس صورت میں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ جب اجازت نہیں تھی تو وہ کیوں ہتھیار ڈالتی؟ آخری حد تک اپنے دفاع کے لیے ڈٹ جانے کا عہد کر چکی تھی، اور اس کے مسلسل انکار کرنے پر اس نائکا نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، پورا بدن نیل و نیل کر دیا۔ جس چہرے کا خیال رکھا تھا کہ وہی اس کا ہتھیار تھا، اور اس کے بعد ایک کمرے میں قید کر لیا گیا تھا۔ کئی روز تک مسلسل سزائیں اور بھوک برداشت کرنے کے باوجود بھی جب عائشہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو نائکا نے، جس کا نام ریشما بھائی تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنا ضروری سمجھا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، جہاں پر پہلے سے ہی ایک بد فطرت انسان اس کو نوچنے کے لیے موجود تھا اور اس کو دیکھ کر رالیں ٹپکانے لگا۔ مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری اور اس شخص کے زبردستی کرنے پر قریب پڑے گلدان کو اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ آدمی اپنا سر تھام کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور عائشہ کچھ منٹ میں ہی اپنی عزت بچا کر اس کمرے سے باہر نکل چکی تھی، مگر وہاں سے فرار حاصل نہیں کر پائی تھی۔ 2-3 لڑکیوں نے اس کو کمرے کی پچھلی جانب سے نکلتا دیکھ لیا تھا اور تیزی سے اس کو جھپٹ کر بھاگنے سے روک کر واپس ریشما بھائی کے سامنے لا کر پٹکا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ یہ منحوس کمرے سے کیسے نکلی ہے؟ ستیہ ناس جائے، اس لڑکی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیا کر کے آئی ہے یہ؟ جلدی جاؤ، شرفو کو کہو دروازہ کھولے۔ وہ جلدی سے اپنے گاہک کی طرف اپنے ملازم کو بھیج کر عائشہ کی طرف لپکی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ کیا کیا ہے تو نے اس بندے کے ساتھ؟ بتا۔ اپنے بالوں کے درد کو برداشت کرتی وہ سکون سے بولی تھی، مار دیا ہے اس بدبخت کو، اب تم لوگ تھانوں کے چکر کاٹو گے۔ وہ مسکرائی تھی اور اس کی کارستانی سن کر ریشما بھائی نے سر پکڑ لیا تھا۔ لڑکی کو قابو کرنے کے چکر میں اس آدمی کی جان کے لالے پڑ چکے تھے، جس کی موت سے ان لوگوں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ کافی مشکل سے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ اگلی بار اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو دوبارہ ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا، مگر اس بار اس نے زبان کے جوہر دکھائے اور سامنے والے کو اس قدر بے عزت و ذلیل کیا اور اپنے الفاظ سے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ خود بھی بہن بیٹی والا ہو کر کیسے کسی کی عزت پر بری نگاہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے یوں احساس دلانے کی کوشش کرنے پر وہ شخص بھی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا اور دوبارہ کبھی اس کوٹھے پر نہ آنے کی قسم کھا کر بکتا جھکتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ریشما بھائی نے غصے سے تل ملاتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے کپاس کی طرح دھنک کر رکھ دیا، مگر اس کی مزاحمت کا زور توڑ نہیں پائی۔ کئی روز تک مسلسل سر کھپاتے رہنے کے باوجود بھی جب خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تو ریشما بھائی نے ایک نیا راستہ سوچا، اس کی اکڑ نکالنے کا۔ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، بہت ڈھیٹ ہے، آسانی سے قابو نہیں آئے گی۔
آج اس کو بے ہوش کر کے مراد شاہ جیسے کسی مضبوط مرد کے حوالے کر دیں گے جو خاصی بھاری رقم دے سکے۔ پہلی بار بے ہوش کر کے قابو کر لینے کے بعد جب اس کو آئینہ دکھائیں گے تو اس کی اکڑ ختم ہوگی۔ اس طرح اس کی شرافت کا غرور بھی خاک میں مل جائے گا اور وہ دوبارہ کبھی یہ کام کرنے سے اس طرح انکار نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ایک لڑکی نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے ریشمہ بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ مراد شاہ جسے کسی دوسرے مرد کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج مراد شاہ کا دن ہے، کیوں نہ یہ لڑکی اسی کے حوالے کر دیں۔ اس بار ویسے بھی ہمارے پاس اور کوئی لڑکی موجود نہیں ہے جو مراد شاہ کی ڈیمانڈ پر پورا اتر سکے۔ اسے ہمیشہ سے کسی ایسی لڑکی کی تلاش ہوتی ہے جس کو پہلے کبھی کسی میلی نگاہ نے بھی نہ چھوا ہو۔ یہ لڑکی خوبصورت بھی بلا کی ہے اور اس کی خواہش کے عین مطابق انچھوئی ہے۔ یہ سن کر ریشمہ بھائی بھی خوش ہو گئی تھی۔ بڑے پتے کی بات کی ہے، یہ واقعی بہت بہترین موقع ہے اس جیسے اونچے مزاج کے شخص کو خوش کرنے کا۔ وہ بھی ایک سید زادہ ہے اور گناہ بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے، بڑا شاطر ہے، یقیناً کسی سید زادی کو پا کر بے حد خوش ہو جائے گا۔ جلدی سے میرے کمرے سے وہ دوا کی پوڑی لے کر آؤ اور کسی شربت یا دودھ وغیرہ میں گھول کر اس کمبخت کو زبردستی پلا دو اور اس کمرے میں لے جاؤ جہاں پر مراد شاہ ہر بار ٹھہرتا ہے۔ اچھا ہے میرا بھی سر کا درد ختم ہوا اور اس مغرور شہزادے کو بھی مطمئن کر سکے۔ روز روز کے ان ڈراموں سے میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے۔ نائکا نے اپنی نگرانی میں عائشہ کو دوا دے کر بے ہوشی کا یقین کر لیا تھا۔ وہ لوگ اپنے تئیں ایک جاندار منصوبہ بندی کر کے بے حد مطمئن ہو چکے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے کتنی بڑی قیامت منتظر تھی۔ اس لڑکی کو مراد شاہ کے حوالے کرنا ریشمہ بھائی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مقررہ وقت پر مراد شاہ بھی رنگ محل پہنچ چکا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے نائکا کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ اس بار کوئی ایسی لڑکی اس کے پاس موجود ہے جو مراد شاہ کو خوش اور مطمئن کر سکے۔ فکر مت کرو شہزادے، آج تمہارے لیے ایک بہت خاص لڑکی کا انتظام کیا ہے، تمہاری طرح سید زادی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ اطمینان سے مسکرا رہی تھی مگر اس کے الفاظ پر مراد شاہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ خبردار دوبارہ اپنی زبان سے کسی سید زادی کا تذکرہ کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ سید زادیاں اس قابل ہرگز نہیں ہوتیں کہ اس طرح کی گلی محلوں میں ان کے نام بھی لیے جائیں۔ وہ خاصا بپھرا ہوا تھا۔ جو بھی ہے مگر لڑکی بے حد شریف اور ہمارے کوٹھے پر بالکل نہیں ہے۔ پہلی بار تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یہ بھی جان لو کہ وہ ایک اتھری گھوڑی ہے جسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ سنبھال پاؤ گے؟ نائلہ نے اپنے الفاظ میں رد و بدل کی تھی۔ بہت خوب، مزاحمت کرنے والی لڑکیاں مجھے بے حد پسند ہیں۔ وہ لبوں پر جاندار مسکراہٹ سجائے اس کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ دو لڑکیوں نے عائشہ کو سہارا دے کر زبردستی اس کمرے میں پہنچایا تھا۔ وہ بے ہوشی کی دوا لے کر بھی مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہوئی تھی اور مسلسل ہاتھ پیر چلاتے ہوئے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر لائٹ آف کرتے ہوئے لڑکیاں کمرے سے باہر جا چکی تھیں اور اسی وقت مراد شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں ہی آگے بڑھ کر اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی سے کچھ کہتا یا مزید پیش قدمی کرتا، اس کے الفاظ سن کر چونک گیا تھا۔ مجھ سے دور رہو، میں ایک سید زادی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ مسلسل یہی بات دہرائے جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں تواتر سے بہہ رہی تھیں۔ اس وقت وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ خود کی حفاظت کرنے کے لیے سوائے زبان استعمال کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نشہ آور دوا کی وجہ سے اس کا جسم بے جان ہو رہا تھا مگر دماغ اسی پریشانی کی وجہ سے بیدار تھا کہ اگر آج اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو وہ کیسے جی پائے گی۔ مراد شاہ نے اندھیرے میں ہی قریب آ کر اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہوش میں آؤ، اگر تم سید زادی ہو تو اس کوٹھے پر تمہارا کیا کام ہے؟ اپنی گندی زبان سے دوبارہ کسی شریف گھرانے کا ذکر مت کرنا ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بے اختیار اونچی آواز میں اس کو ڈانٹے گیا، یہ احساس کیے بغیر کہ اس جگہ ہر ایک کے کان دروازوں پر ہی ٹکے ہوتے۔ یہ شور سن کر نائکا بھی چونک کر کمرے میں چلی آئی۔ سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے عائشہ کو گھور رہی تھی مگر لائٹ آن ہونے پر مراد شاہ سامنے پڑی لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی پتھر کا ہو چکا تھا۔
نائکا کے دوبارہ پکارنے پر حواس کو قابو میں کرتے ہوئے پلٹا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آج کی رات میں یہیں پر رکوں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں بات کرتا ریشما بھائی کو مطمئن کر گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ مراد شاہ بھاری رقم دینے والا بندہ ہے۔ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ لڑکی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھی، اور اس کے جاتے ہی مراد شاہ نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا اور تیزی سے واپس پلٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر دھرے جگ سے پانی گلاس میں انڈھیلا اور عائشہ کے قریب آ کر اس کے منہ پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ وہ ابھی تک نیم غنودگی میں تھی۔ ٹھنڈا پانی پڑتے ہی کافی حد تک بیدار ہوتی ہوئی رونے لگی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل جانی پہچانی سی تھی۔ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، یہاں پر زبردستی لائی گئی ہوں۔ میرے بابا سید قدیق علی شاہ کو کافی لوگ جانتے ہیں۔ عائشہ نے اپنے بابا کا نام بتایا تو وہ چونک گیا تھا۔ یہ نام اس کے تایا کا تھا جو 1 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اب اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کی شکل ہو بہو اپنے بابا کے جیسی تھی، اسی لیے وہ چونکا تھا۔ اس وقت مزید کچھ بھی پوچھنے کی بجائے سب سے پہلا مسئلہ یہاں سے بحفاظت نکل جانا تھا، ورنہ اس کو بچانا مشکل ہو جاتا، اور مراد شاہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی تاکہ سب ان کی طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے چاچا سید عتیق علی شاہ کا بیٹا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کو تسلی دینے لگا تھا۔ آپ جو بھی ہیں، اللہ کے واسطے مجھے اس جہنم سے نکلنے میں مدد کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بس تم شور مت کرنا۔ اس نے کہتے ہی اپنا سیل فون اٹھایا اور 1-2 جگہ پر کال ملائی۔ کچھ اہم معاملات پر بات چیت کرنے کے بعد خفیہ طریقے سے عائشہ کو کمرے کی پچھلی جانب سے نکلنے میں مدد کی اور خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ اس کوٹھے سے کچھ فاصلے پر 3-4 گاڑیاں انہی کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ اگلے گھنٹے میں وہ لوگ پوری رازداری سے اس علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ عائشہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ صبح سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ شاہ حویلی پہنچ چکے تھے، جہاں باقی سب لوگ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر عائشہ کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ امی، آپ یہاں کیسے پہنچ گئی ہیں؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہی کے کہنے پر تو اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا اور اتنی بڑی پریشانی سے دوچار ہوئی تھی۔ اگر اس کی قسمت ساتھ نہ دیتی تو آج وہ برباد ہو جاتی اور شاید کبھی پلٹ کر اپنے گھر نہ جا سکتی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس روز اس کے بابا صدیق علی شاہ کا انتقال ہوا تھا۔ صحن میں ان کی میت پڑی تھی اور عائشہ ان کے سراہنے بیٹھی اس وقت کتنی تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اپنے بابا کے بغیر جینے کا تصور بھی اس کے لیے محال تھا۔ دل اذیت کے باعث پھٹنے کو تھا، رو رو کر وہ بے حال ہو گئی تھی۔ وہاں موجود اس کے نلیال والے بھی اس پر ترس کھا رہے تھے اور پڑوسی بھی اس کو قابل رحم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اس کے غم کو بانٹنے کے لیے کوئی اس کو دلاسا نہیں دے پایا تھا، کوئی اس کے درد کا درمان نہیں تھا۔ اچانک حویلی میں کچھ خواتین داخل ہوئیں اور اس کے بابا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی تھیں۔ وہ عائشہ کے غم میں برابر کی شریک تھی اور اس کو ساتھ لگائے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے انداز اپنائیت سے بھرپور تھے، مگر وہ ان کو نہیں جانتی تھی۔ جنازہ اٹھتے وقت وہ دیوانہ وار اپنے بابا کو پکارنے لگی، بےتابی سے جنازہ اٹھانے سے روک رہی تھی۔ میرے بابا کو مت لے کر جاؤ، بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیے، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا آپ تو میری ہر بات سنتے ہیں، آج کیوں نہیں سن رہے، بابا مت جائیے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہر ایک کو تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس وقت ایک مہربان شخص جو اس کا چاچا تھا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا اور یقین دلایا، صبر کرو بیٹی، میں بھی تمہارا باپ ہوں، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ عائشہ اپنی پریشانی میں ان الفاظ پر زیادہ غور نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو جانتی تھی۔ تمام مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی ماں نے زہر خوند لہجے میں ان لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ ساری زندگی جن لوگوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اور صرف اسی بات پر ہمیں سزا دی تھی کہ ہم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، آج دنیا کو دکھانے کے لیے سب منہ اٹھا کر چلے آئے
اور یہ دکھاوا بھی کر رہے تھے کہ انہیں بہت زیادہ دکھ ہے، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف مجھے یہ جتانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارے بابا کے جانے کے بعد اب وہ تمہارے سرپرست ہیں، وہ تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ تم نہیں جانتی یہ کس قدر ظالم لوگ ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے اور بے جا سختیاں زبردستی مجھ پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں ان کی سختیاں برداشت نہیں کرتی تھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی تو مجھ سے ہر وقت الجھتے تھے، مگر تمہارے بابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں اس قسم کے ماحول کی عادی نہیں تھی، اسی لیے ہم شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، مگر یہاں پر بھی ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا اور صدیق کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی دوبارہ سے میری جان کا وبال بن کر چلے آئے۔ یہ لوگ تمہیں زبردستی مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے، اور تمہاری شادی بھی تمہاری اور میری مرضی کے بغیر زبردستی اپنے جیسے سید گھرانے میں کریں گے، تاکہ تمہیں اپنی نظر میں رکھ سکیں اور تمام خاندانی رسم و رواج تم پر زبردستی مسلط کر سکیں۔ مگر تم بالکل فکر مت کرو، میرے جیتے جی وہ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، جلد تمہیں اس گھر سے چند روز کے لیے فرار ہونا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی ہاسٹل کا بندوبست کر لو تاکہ کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرو۔ جب ان لوگوں کی یہ دکھاوے کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی تب میں تمہیں واپس لے آؤں گی، مگر حالات سدھرنے سے پہلے تم ہرگز ان کے سامنے نہیں جاؤ گی، ورنہ یہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ شاہ حویلی لے جائیں گے۔ تم نہیں جانتی ان کی حویلی میں کس قدر سخت ماحول ہے، ان کا بس چلے تو لڑکیوں کی آزادی سے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں۔ اس قسم کی زہریلی باتیں اس کی ماں پہلے بھی اکثر اوقات اس کے کان میں انڈھیلتی رہتی تھی، اور اب بھی وہی باتیں دہرا رہی تھی۔ البتہ یہ نیا انکشاف کہ وہ لوگ زبردستی عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کے لیے ایک پریشان کن عمل تھا۔ اس کی ماں ایک غیر سید گھرانے کی لڑکی تھی اور خود عائشہ کو بھی اپنے دادا کے خاندان سے اس قدر نفرت کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بھی کبھی کسی سید گھرانے میں شادی کرنے کی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی ماں کے جیسے کسی غیر سید گھرانے میں شادی کر کے مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پردہ اور اسلامی لحاظ سے لڑکیوں کے حدود و قیود کے بارے میں وہ بچپن سے ہی اپنے بابا کی وجہ سے کافی گہرائی سے مطالعہ کرتی تھی اور اس پر پابندی سے عمل درآمد بھی کیا کرتی تھی، مگر ناجائز سختی اور اللہ کے بتائے گئے احکامات سے بڑھ کر پابندیاں برداشت کرنا اس کو بھی ہرگز گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہمیشہ اپنے بابا کے خاندان سے نفرت کی تھی۔ 40 دن تک سب کچھ بالکل ٹھیک رہا تھا، وہ سب لوگ ہفتے میں 1 یا 2 بار چکر لگا لیا کرتے، مگر میں مہمانوں کی طرح آتے ہی اور ان کے دکھ میں شریک ہو کر خاموشی سے واپس پلٹ جاتے تھے۔ مگر 40 دن پورے ہوتے ہی ایک روز زینت بیگم نے اس کو کال پر یہ اطلاع دی تھی کہ آج گھر واپس مت آنا، بلکہ جلد سے جلد کسی ہاسٹل کا انتظام کر کے وہاں پر ٹھہر جاؤ۔ مجھے اپنے ہاسٹل کا ایڈریس بھیج دینا، میں کچھ روز تک خود ہی تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، مگر اس وقت تمہارا چاچا ہمارے گھر پر موجود ہے، وہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ میں کسی نہ کسی بہانے ان لوگوں کو یہاں سے چلتا کر دوں گی، مگر تمہارا پتہ انہیں نہیں بتاؤں گی، اسی طرح ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے حکم پر اس نے ہاسٹل کی تلاش شروع کر دی تھی۔ بظاہر اس کی مدد کرنے والی اس کی سہیلی شفق، جو دراصل اس سے حسد کا شکار تھی کہ عائشہ بے حد حسین لڑکی تھی اور حسن کے ساتھ اس کے پاس ذہانت بھی اچھی خاصی تھی۔ کلاس میں ہر لڑکی اس کی تعریف کرتی تھی، اور شفیق اپنے والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ گھر اور باہر ہر جگہ ہمیشہ اس نے اپنی تعریف سنی تھی، مگر کالج میں داخل ہوتے ہی شفق نے ہمیشہ اپنی بجائے عائشہ کی تعریفیں سنی تو لاشعوری طور پر وہ عائشہ سے نفرت اور حسد کرنے لگی تھی۔ ہر وقت عائشہ کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ہر بار ناکام ہو جاتی۔ اس بار جب عائشہ نے اس کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے اپنے حسد میں اس کو ایک ایسے ہاسٹل کا پتہ بتایا جس کی شہرت کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ عائشہ ہاسٹل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر کچھ اچھے علاقوں کے ہاسٹل میں اپلائی کرنے کے بارے میں سوچنے لگی، مگر ہر ہاسٹل کے رولز کافی سخت تھے۔ بہترین ہاسٹلز کا سب سے پہلا رول یہی تھا کہ لڑکی شفٹ ہونے سے پہلے اپنے کسی سرپرست کے ہمراہ ہاسٹل میں آئے اور چند ضروری ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی فراہم کرے، جو سب کچھ فی الحال عائشہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 2-3 ہاسٹلز میں مغزماری کرنے کے بعد عائشہ کے پاس آخری آپشن وہی ہاسٹل بچا تھا، اور مجبور ہو کر وہ اسی ہاسٹل میں جا پہنچی۔
یہاں کی وارڈن کا انداز اور رویہ خاصا پریشان کن تھا، مگر اب شام ہو رہی تھی اور عائشہ مزید کسی بہترین ہاسٹل کی تلاش میں دھکے کھانے کی بجائے چند روز تک یہیں پر گزارا کرنے کے لیے ہر بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ مگر اس ہاسٹل میں جانا اور پھر وہاں سے کسی طرح اغوا ہو جانا اس کی زندگی کا بھیانک ترین تجربہ تھا۔ اس کے بعد کوٹھے پر اس نے نائکا کی طرف سے بہت اذیتیں برداشت کی تھیں۔ گالم گلوچ، مار پیٹ اور 2 وقت کا کھانا بھی اس کو فراہم نہیں کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور کوٹھے پر باقی لڑکیوں کی طرح اپنی نائکا کا حکم مانے اور روز کسی نئے مرد کی خوشی کا سامان بنے۔ مگر عائشہ نے یہ سب کرنے پر ایک بھی دن آمادگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اسے اپنے رب پر توکل تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا، اور اس کے ایمان کے عین مطابق اللہ نے اس کے لیے بہترین راستہ تجویز کیا تھا جن سے بچ کر وہ اس مشکل کا شکار ہوئی تھی۔ وہی لوگ اس کی آزادی کا سبب بنے تھے۔ البتہ کوٹھے پر گزارا ایک ایک پل اس کے دل و دماغ پر اس قدر گہرے نشانات چھوڑ گیا تھا کہ شاید ہی کبھی وہ ان اذیت ناک لمحات کو بھلا پاتی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ ہر ایک سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنے سسرال والوں سے کچھ زیادہ ہی متنفر تھی۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں جوان تھی اور اس ماحول کی سختیاں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ساس، سسر، دیور اور نندیں ہر کوئی مجھ پر تنقید کرتا اور مجھے اپنے گھر کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ چند دن تو میں نے سب کچھ صبر سے برداشت کیا، مگر پھر میری برداشت جواب دینے لگی۔ میں ہر بار ٹوکنے پر ان لوگوں سے تلخ کلامی کرنے لگی تھی جس پر ہر وقت اس حویلی کا ماحول خراب رہنے لگا۔ تمہارے بابا نے حویلی والوں کی اور میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے شہر میں شفٹ ہو جانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور مجھے بھی اس طرح پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں اس حویلی سے اور یہاں کے ماحول سے جان چھوٹ جانے پر بے حد خوش تھی، مگر ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں بلا وجہ کی نفرت ختم نہیں کر پائی تھی، اور تمہاری پیدائش کے بعد میں نے اپنے اندر کی نفرت تمہارے چھوٹے سے ذہن میں بھی بھرنا شروع کر دی۔ مگر جب تمہاری طرف سے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کے بعد کوئی رابطہ باقی نہیں رہا تو میں نے چند روز تک خاموشی سے تمہاری تلاش جاری رکھی اور تھک کر ان لوگوں کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ میری پریشانی اور تنہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اسی روز اس حویلی میں پہنچا کر مراد شاہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے تمہاری تلاش شروع کر دی، اور خدا کا شکر ہے کہ تم باحفاظت لوٹ آئی ہو۔ اگر میں اپنے حسد اور نفرت میں مزید دیر کر دیتی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ اب مجھے تسلی ہے کہ میں نے اپنی نفرت کی آگ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کی، بلکہ بروقت ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے بابا کے جنازے والے دن جو عورتیں گھر آئی تھیں وہ تمہاری سگی پھوپھیاں ہیں۔ یہ سب تمہارے اپنے ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں نے خواہ تمہیں تمہارے اصل سے محروم رکھا۔ پتہ نہیں ہم عورتوں کو اپنے سسرال سے اس قدر پرخاش کیوں ہوتی ہے کہ اپنا اچھا برا سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ زینت بیگم یہ بات نہیں جانتی تھی کہ عائشہ کس مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ اس سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ جس ہاسٹل میں تھی اس کے بارے میں بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ مراد شاہ نے ان کی بیٹی کو ڈھونڈ کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا، اور وہ اس بات پر لاشعوری طور پر اس کی احسان مند تھی، اور دل کی اس کیفیت کے باعث زبان سے بھی بار بار اس کے لیے تعریفی کلمات ہی نکل رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کے درمیان موجود عائشہ چور نظروں سے مراد شاہ کو دیکھنے لگی۔ مراد شاہ بلا کا ہینڈسم اور روبدار شخصیت کا مالک ایک مضبوط مرد تھا، مگر عائشہ اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اس کی ملاقات مراد شاہ سے کس جگہ پر اور کن حالات میں ہوئی تھی۔ گزشتہ رات کے مناظر دماغ میں آتے ہی اس نے بے ساختہ جھرجھری لے کر سر جھکایا تھا اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہاں پر موجود ہر فرد کی زبان پر مراد شاہ کے کردار، اخلاق اور سمجھداری کے قصے تھے۔ میرا بیٹا قابل فخر کام کر کے آیا ہے۔ اس نے اپنے تایا کی بیٹی کو باحفاظت حویلی واپس لا کر سید خاندان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ مراد شاہ کی ماں خوشی اور فخر سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ بات آپ نے بالکل بجا کی ہے بھابی جان۔ عائشہ بھلے ہم سے دور رہی ہے اور شاید اپنے خاندان سے نفرت بھی کرتی رہی ہے، مگر اس حقیقت کو چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ اسی خاندان کی بیٹی اور عزت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا خاندان کے مردوں کا فرض ہے۔
مراد شاہ نے ہمیشہ اپنے فرائض سنجیدگی اور ذمہ داری سے ادا کیے ہیں۔ اللہ ہماری آئندہ نسلوں میں بھی ایسے سعادت مند اور جرت رکھنے والے بیٹے عطا کرے۔ یہ بڑی پھپھو نجمہ بیگم تھی جو بہت محبت سے اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھیں، اور عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اتنی تعریفوں پر بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اس سے یہ تعریفیں ہضم نہیں ہو پا رہی تھیں۔ اگر یہ اتنا ہی شریف ہے تو اس کوٹھے پر کیا کر رہا تھا؟ موصوف نے سب کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ بھلے ہی اس کی موجودگی میرے لیے کسی غنیمت سے کم ہرگز نہیں تھی، اور میں اس شخص کا احسان ساری زندگی بھلا نہیں پاؤں گی۔ اگر اور حالات میں ہمارا سامنا ہوا ہوتا تو شاید میں بھی ان لوگوں کی طرح اس کی وجاہت اور جرت کی قائل ہو جاتی۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے ملی جلی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، جبکہ مراد شاہ بڑے اعتماد سے سب کی تعریفیں وصول کرتا نہایت عاجزی سے مسکرا رہا تھا۔ چند روز میں زینت بیگم اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتے ہوئے سب کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھیں، مگر عائشہ خود پر بیتے اس واقعہ کو باعث سے ملال اور پچھتاوے میں گھری باقی سب کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی دور ہونے لگی تھی۔ حویلی کی باقی لڑکیاں مل بیٹھ کر گپیں لگاتے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں اور اپنے والدین سے ناز نخرے اٹھوانے میں مصروف تھیں۔ عائشہ انہیں حسرت سے دیکھتے ہوئے شدت سے اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ جب اس کے بابا حیات تھے تو وہ بھی ایسے ہی اپنے بابا کے ساتھ اپنے راز شیئر کیا کرتی اور ان سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ یہ سب سوچتے اور پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ہر بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ عتیق صاحب اپنی بھتیجی کی اس خاموشی اور اداسی کو محسوس کر چکے تھے، اسی لیے بنا کسی سے مشورہ کیے انہوں نے ایک روز مراد شاہ اور عائشہ کے نکاح کا اعلان کر دیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بھتیجی کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے تھے، جس نے یتیمی کے ساتھ معاشرے کے بھیانک روپ کو بھی برداشت کیا تھا۔ ان کے اس اعلان پر مراد شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر دل میں یہ بات کسی انی کی طرح چھپی ہوئی تھی کہ وہ کوٹھے پر کیوں گئی تھی۔ اس معاملے کی تحقیقات ابھی تک جاری تھی۔ وہ اس واقعہ کے اگلے روز ہی کافی مصروف رہنے لگا تھا اور اکثر اوقات شہر میں ہی رہنے لگا تھا۔ عائشہ کو کوٹھے تک پہنچانے والا لڑکا بالآخر گرفتار ہو چکا تھا اور مراد شاہ ذاتی طور پر اس سے تفتیش کر رہا تھا، جس سے یہ راز بھی کھل ہی گیا تھا کہ اس گینگ کی سہولت کار چند لڑکے اور اس ہاسٹل کی وارڈن تھی جہاں جانے میں عائشہ بھی جا پہنچی تھی۔ یہ وہ گینگ تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس شہر اور گرد و نواح کے کئی علاقوں کی لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح پھنسا کر کوٹھے پر پہنچا دیتی تھی اور پھر ان کمزور اور غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے ذریعے پیسے کماتی تھی۔ مراد شاہ پچھلے 2 سال سے ان کوٹھوں پر خود جا کر خفیہ طریقے سے چھان بین کر رہا تھا، مگر کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا جس کی بنا پر ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جا سکتا۔ اب جا کر سارے راز ایک ساتھ کھلتے چلے گئے۔ 3 مختلف علاقوں میں کوٹھے اس گینگ کے کاروباری مراکز تھے اور لڑکیوں کو وہاں پر پہنچانے کے لیے باقاعدہ ٹیم تھی جو نہایت خفیہ اور منظم طریقے سے اپنا کام کرتے تھے۔ ہاسٹل میں جا کر لڑکیوں سے سوال جواب کیا تو ان سب نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ جو لڑکی شکار کی جاتی اس کو سب سے الگ تھلگ کمرے میں رہائش فراہم کی جاتی تھی اور رات ہی رات میں اس مہارت سے غائب کیا جاتا کہ باقی لڑکیوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس بار سب کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا اور ایک ہی رات میں دھڑا دھڑ ہر مقام پر چھاپے مارے گئے تھے، جس کے نتیجے میں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی تھی اور ایک خطرناک گینگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ریشمہ بھائی جو پہلے ہی عائشہ اور مراد شاہ کے ایک ساتھ غائب ہو جانے پر غصے سے پاگل ہو رہی تھی، چھاپا پڑنے پر مراد شاہ کو ایک اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے دیکھ کر چلائی تھی، مراد شاہ، اگر زندگی میں ایک بار بھی مجھے موقع ملا تو میں تم تک پہنچ کر تمہارا خون پی جاؤں گی، تاکہ سب کو اندازہ ہو سکے کہ کسی کوٹھے والی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہمیں گرفتار کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، تم بھی تو ہمارے کاروبار کو چمکانے میں ہماری مدد کرتے رہے ہو۔ ہر بار کسی نئی اور بالکل انچھوئی لڑکی کی تلاش میں ہمارے کوٹھوں کا رخ کرتے تھے اور اپنی من پسند لڑکی پر ہاتھ صاف کر کے ہمیں ڈھیر و ڈھیر پیسہ دیتے رہے ہو۔ اب خود کو بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتے؟ وہ خونخوار نگاہوں سے مراد شاہ کو گھور رہی تھی۔ میں کبھی بھی تمہارے جیسا کم ظرف نہیں رہا اور ہر بار اپنی جاب کے اعتبار سے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں آتا تھا کہ شاید کوئی لڑکی مل جائے جو میرا بھرپور ساتھ دے سکے، مگر سبھی حالات کی ستائی ہوئی اور تم سے خوف زدہ تھی، اس لیے کوئی میرا ساتھ دینے اور تمہارے خلاف کچھ بھی اگلنے سے صاف انکاری تھی، سوائے عائشہ کے۔
اس نے مجھے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اس کوٹھے پر زبردستی لائی گئی تھی، اس میں اس کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، اور بس وہی تم سب لوگوں کے اختتام کا باعث بنی ہے۔ اب تم لوگ سزا سے بھاگ نہیں سکتے۔ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑ چکی ہو، ان سب کی آہیں تمہاری گردن کا طوق بن جائیں گی۔ ریشما بھائی، وہ دل کھول کر اس عورت کو ذلیل کر رہا تھا جو اپنے کوٹھے پر اتر آتی تھی، خود کو کسی ریاضت کی ملکہ سمجھ بیٹھی تھی، مگر بھول گئی تھی دنیا کا ستور ہے کہ ہر عروج کے پیچھے زوال پوشیدہ ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہو کر انسان کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ وہ چیختی چلاتی گالیاں دیتی ایجنسی میں پہنچ چکی تھی جہاں سچ اگلوانے کے لیے سخت ترین سزائیں اس کی منتظر تھیں کہ وہ بیوروکریسی کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکی تھی۔ وہاں پر ہر ایک بار آنے والے افسران کو جھانسا دے کر کچھ نہ کچھ اگلوا لیتی تھی، مگر یہ معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کس کی سہولت کار بنی ہوئی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر مراد شاہ سیدھا ہاسٹل کی وارڈن کے پاس پہنچا تھا، مگر وہ تو پہلے سے ہی نہایت ابتر حالت میں فرش پر بیٹھی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے اور کون سی سزا دینا چاہتے ہو؟ اس رب کے انصاف کی وجہ سے یا اپنی خود غرضی اور غفلت کی وجہ سے میری معصوم بیٹی اس درد سے گزر رہی ہے جو میری وجہ سے کئی لاوارث لڑکیوں کی زندگی کا روگ بن گئے۔ میری بیٹی بہت سادہ اور شریف تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو بہت اچھی تربیت دے کر پروان چڑھایا تھا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتی تھی۔ 10 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور اب میرے سوا ان کا کوئی رشتہ دنیا میں نہیں تھا۔ میں بہت پہلے سے ہی ہاسٹل میں وارڈن کی جاب کرتی تھی۔ 6 سال تک بیوگی میں بھی اسی کمائی پر صبر شکر سے گزارا کرتی رہی تھی، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹیوں کی آنکھوں میں حسرتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ بھی اچھا پہننا اور کھانا چاہتی تھیں۔ یہ دیکھ کر انہیں صبر کا درس دینے کی بجائے میں نے خود بھی صبر کا دامن چھوڑ دیا اور زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرنے لگی۔ انہی دنوں میں میری ملاقات ایک امیر کبیر عورت سے ہوئی جس نے بتایا کہ وہ بھی بہت غریب تھی، اپنی محنت سے آج اس مقام پر پہنچی ہے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے اپنے گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے مدد مانگ لی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگی۔ شروع میں مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنی ضمیر کی آواز سننا گوارا نہ کیا۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی خوشی ہر بات سے زیادہ عزیز تھی اور پچھلے 3 سال سے میں باقاعدہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ عورت ایک کوٹھے کی نائکہ تھی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو بھی ہو، لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر والدین اپنی جوان بیٹیوں کی بہترین دیکھ بھال کریں گے تو ہم جیسے لوگوں کو اس طرح کے موقع فراہم نہیں ہوں گے کہ یہ والدین کی غلطیاں ہیں، ہم تو اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے دلائل دے کر میں خود کو بہلاتی رہی، مگر 2 روز پہلے میری 16 سال کی بیٹی جس نے ابھی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا ایک کوٹھے پر پہنچ گئی اور کسی درندے کا شکار بن چکی تھی۔ وہ کالج جاتے ہی اس گروپ کے ایک لڑکے کی نظر میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کو سمجھانا یاد ہی نہ رہا کہ کسی محبت وغیرہ پر یقین مت کرنا۔ سمجھاتی بھی کیسے؟ اپنی بیٹیوں کی نظر میں آج بھی وہی شریف ماں تھی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملنا شروع ہو چکی ہے۔ میری کمسن بیٹی برباد ہو چکی ہے۔ اب مجھے گرفتار کیا تو چھوٹی بیٹی جو بمشکل 11 برس کی ہے وہ بھی نہیں بچ پائے گی۔ میں کس سے مدد مانگوں؟ کس پر یقین کروں کہ میری بچیوں کی حفاظت کرے؟ وہ خود ہی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی خود پر بیتی داستان سناتی چلی گئی۔ اس کی باتیں سن کر مراد شاہ نے غصے سے لب بھینچے تھے۔ اس عورت کو بہت بڑی سزا مل چکی تھی، مگر قانون سے بچ کر وہ دوبارہ یہی غلطی دہرا سکتی تھی، اس لیے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ مراد شاہ نے اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹیوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ اپنے بابا کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور لڑکیوں کو حویلی میں ہی ایک پرانی قابل بھروسہ ملازمہ نذیرہ اماں کے حوالے کر دیا، جس کو حویلی کے سب افراد اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ اب ہر طرف سے مطمئن ہو کر مراد شاہ کافی خوش تھا، مگر عتیق شاہ نے شادی کا ذکر کر کے لمحوں میں اس کی خوشی برباد کر دی تھی۔ عائشہ بھلے اسی خاندان کا خون تھی، مگر یہ حقیقت بھی اٹل تھی کہ وہ زینت تائی کی بیٹی تھی۔ پتہ نہیں کس سوچ کی مالک تھی، اس کے طور طریقے کیا تھے۔ مراد شاہ گزشتہ تجربے سے کافی پریشان تھا، مگر اپنے فیصلے پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ انہیں اپنے بھتیجی کی فکر تھی۔ وہ عائشہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، مگر اس دل کا کیا کرتا جو راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عائشہ اس کوٹھے پر ایک لڑکے کی وجہ سے پہنچی تھی۔ اس اطلاع کے مطابق وہ غیر لڑکے کے ساتھ دوستی یا محبت وغیرہ کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ بات مراد شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب میں نے ایک مرد ہو کر اپنے کردار اور سوچ کو بھی پاک رکھا ہے تو میرا حق ہے کہ مجھے بیوی کی حیثیت سے بھی اتنی ہی پاک، صاف اور باکردار لڑکی ملنی چاہیے۔ مگر میرے بابا نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا کر میرے معیار کی بینڈ بجا دی ہے۔ وہ افسردگی سے سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے عتیق شاہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کہیں میں نے اپنا فیصلہ سنانے میں جلد بازی تو نہیں کر دی؟ میں نے اپنی بھتیجی کی فکر میں اپنے بیٹے کی خوشی کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ اس رشتے کے حوالے سے اس کی رائے لی جاتی، یہ اس کا شرعی حق ہے، مگر اس کے انکار کرنے پر میں مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے لیے کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے لیے خاندان سے باہر رشتہ تلاش کیا جاتا، اور غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی یتیم بھتیجی کے نصیب سے خائف تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، عائشہ کی وجہ سے خود غرضی کرنے پر مجبور ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو خوش اور مطمئن کر دے۔ وہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں دعا دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تھے، اور مراد شاہ نے گہری سانس بھر کر خود کو مضبوط کرنا چاہا تھا۔ یا اللہ، اس رشتے میں خیر اور برکت عطا فرمانا، اور اس کو میرے لیے بہترین انتخاب بنا دے، آمین۔ وہ سچے دل سے دعا کرتا شادی کی تیاری کرنے لگا۔ نکاح کی تقریب کافی سادگی سے کی گئی تھی کہ صدیق شاہ کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ نکاح کے وقت دونوں کی دلی کیفیت ایک ہی جیسی تھی۔ دونوں کے دل میں شک تھا، اور دونوں ہی ایک دوسرے پر یقین بھی کرنا چاہتے تھے۔ عائشہ رخصت ہو کر مراد شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر میں مراد شاہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سلام کر کے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی، اور پھر دل میں مچلتے سوال کو لبوں پر لے آیا۔ تم میرے تایا کی بیٹی ہو، ہمارا خون ایک ہے، مگر یہ بات مجھے بھول رہی ہے کہ تم سے پہلی باضابطہ ملاقات کس جگہ پر ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم وہاں پر کیسے پہنچی تھی؟ وہ نرم لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ میری زندگی کے سب بھیانک شب و روز تھے۔ میں تو بتا دوں، مگر معاف کیجیے گا، آپ بھی تو وہاں پر موجود تھے اور اپنی مرضی سے گئے تھے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ادب و احترام کرتے ہوئے بھی اپنی طبیعت کے برخلاف طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تو تم بیوی ہونے کا حق استعمال کرو گی؟ وہ جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کے الفاظ پر عائشہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ وہاں پر سب لڑکیاں محبت کے جھانسے میں پہنچی تھیں، اور میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اپنے خاندان والوں سے نفرت کرتے ہوئے وہاں جا پہنچی تھی۔ جس روز چاچو ہمارے گھر تھے اور مجھے حویلی میں لانے کی بات کر رہے تھے، اسی روز امی نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا، اور میں کالج سے گھر جانے کی بجائے ہاسٹلز کی تلاش میں نکلی تھی۔ اچھے معیار کے ہاسٹلز والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا، تو میرے پاس یہی آخری ہاسٹل بچا تھا۔ کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ اس ہاسٹل میں جا کر مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تو واپس گھر چلی جاتی۔ خیر، ہاسٹل میں وارڈن نے عجیب سے انداز میں مجھے گھورتے ہوئے سوال بھی غیر معمولی کیے تھے، لیکن میں یہی سوچتی رہی کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی وہم کر رہی ہوں۔ رات کو اندھیرے کمرے میں پڑی انہی باتوں میں الجھ رہی تھی کہ کسی کی موجودگی محسوس کر کے پریشان ہو گئی، مگر میرے چیخنے چلانے پر وارڈن نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے باقی سب لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا، اور اس لڑکے نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں جب جاگی تو کوٹھے پر تھی۔ مجھے اس کوٹھے کی نائکا نے دبانے اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کرتی رہی، اور وہ مجھے سخت سزائیں دیتی تھی۔ 2 جگہ زبردستی بھیجا، مگر میں نے ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کر کے خود کو بچا لیا۔ اس لیے اس دن نشاور دوا دے کر مجھے آپ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس دن میں بہت بے بس ہو چکی تھی۔ شاید میرے ساتھ میرے بابا کی کوئی نیک یا اپنوں کی دعائیں تھیں کہ میں بچ گئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں سب کچھ تفصیل سے بتاتی چلی گئی۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے تم بچ گئی، اور تمہارے اپنوں کی دعائیں بھی تھیں، مگر میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ارادے اچھے نہیں تھے؟ وہ بھوئیں اچکاتے ہوئے اس کی سوچ پر حیرت ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جو دیکھا ہے وہی سمجھوں گی،
اور کیا کروں؟ عائشہ اپنی بات پر قائم تھی۔ واہ، کتنے عمدہ خیالات ہیں میری بیوی کے، اور کیا خوب اندازے لگا لیتی ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فضولیات نکال دو۔ میں اپنے کام کے لیے وہاں پر جاتا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کی پاک بازی کے بارے میں جان کر مطمئن ہو چکا تھا۔ اس جگہ پر کیا کام تھا جس نے آپ کو باقاعدگی سے وہاں جانے پر مجبور کر دیا؟ عائشہ ابھی تک مشکوک نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے اور مجھے ان کے درمیان رہ کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے، اسی لیے ہر ہفتے باقاعدگی سے وہاں پر جاتا تھا۔ مراد شاہ اس کے شکی لب و لہجے سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ثبوت جمع کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے۔ ان کے رنگ میں ڈھل کر ثبوت تلاش کرنے کا بہانہ بہت اچھا ہے۔ چاچو نے بھی آپ کو کچھ نہیں کہا تھا؟ میں نے تو سنا تھا کہ ہمارے دادا جان اپنے خاندان کی عزت اور شرافت کے حوالے سے بہت سخت گیر انسان تھے۔ اس حویلی میں ہر ایک پر بے جا سختی کی جاتی تھی اور یہاں پر بہت سخت قسم کے اصول تھے۔ کیا وہ سب کچھ صرف عورتوں کے لیے تھا؟ مردوں کو دوسرے نام نہاد شریف گھرانوں کے مردوں کی طرح آزادی دی ہوئی تھی؟ مرد جو بھی کرے اس کو معافی ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے صرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، مرد کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مردوں نے اپنے لیے اپنی مرضی کا دین کیوں بنا لیا ہے؟ اگر آپ باکردار انسان نہیں ہیں تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ میں بھی آپ کی زبان سے سچ سننا چاہتی ہوں تاکہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکوں۔ شادی کرنا زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں ناپسندیدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ عائشہ اس کے مسکرانے کا کوئی اور ہی مطلب سمجھی تھی۔ اس کے خیال میں وہ شخص اپنی بدکرداری پر شرمندہ ہونے کے بجائے اس بات پر خوش تھا کہ بیوی باکردار ہے، اور یہ بات عائشہ کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ اس کے بھڑکنے پر مراد شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ حوصلہ رکھو، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کمرے کی لائٹس پہلے سے ہی آف تھیں، مگر وہاں پر ساری لڑکیاں بزدل تھیں۔ وہ اپنی نائکا کے حکم کی تعمیل کرتی تھیں۔ انہیں مار کھانے سے ڈر لگتا تھا، مگر زنا کرنے سے اور اس کی سزا اللہ کی جانب سے ملنے سے غافل تھیں، اور میں انہیں بے ہوش کر دیتا تھا۔ پھر وہ جان ہی نہیں سکتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ رسکی کام تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس سچائی کے بارے میں جان جاتی، یا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی جان چکی تھی پھر بھی خاموش رہ کر میرا راز محفوظ رکھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میری نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے، اور بالآخر میں اس شہر سے ایک گھناؤنے گروپ کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس میں تمہاری ہمت نے بھی میری مدد کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم محفوظ رہی ہو۔ چلو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کریں۔ اس رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں کمزور نہیں پڑنے دیا۔ مراد شاہ نے عائشہ کو مطمئن کرتے ہوئے نوافل ادا کیے اور اپنی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔